بغداد شریف میں ایک گانے بجانے والا شخص رہتا تھا۔ وہ بہت ہی اچھا گاتا بجاتا تھا، لوگ اس کی آواز پر فدا تھے اور لوگ اس کے بدلے اسے پیسے دیا کرتے تھے۔ ایک بار سرکار حضور سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا گزر اس کی طرف سے ہوا تو سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ہدایت دی کہ یہ سب کام چھوڑ دو اور اللہ سے توبہ کرو، یہ کام صحیح نہیں ہے۔ لیکن وہ شخص اپنے گانے بجانے پر اتنا غرور اور گھمنڈ رکھتا تھا کہ اس نے سرکار سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ کوئی غلط نہیں ہے، یہ میرا کام ہے، مجھے میرا کام کرنے دیجیے۔ حضور سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص کو بہت سمجھایا لیکن وہ شخص نہیں مانا، اور جب اس نے دیکھا کہ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ایسا کہا ہے تو وہ شخص غوث پاک کا مخالف ہو گیا۔ وہ شخص لوگوں سے سیدنا غوث پاک کی شان میں گستاخی کرتا اور کہتا کہ غوث اعظم تو مجھ سے جلتے ہیں کیونکہ میں بہت اچھا گاتا ہوں۔ جب یہ بات سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچی تو آپ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ مسکرائے اور آپ نے کچھ نہیں کہا۔ جیسے جیسے اس شخص کی عمر بڑھتی گئی اور وہ بوڑھا ہونے لگا تو اب اس کی مقبولیت کم ہو گئی اور اب اسے چھوڑ کر لوگ دوسرے گانے بجانے والے کے پاس جانے لگے۔ اس بات سے اس کا دل ٹوٹ گیا اور پھر اس نے وہ شہر ہی چھوڑ دیا اور جا کر ایک قبرستان کے پاس رہنے لگا، اور اس نے اب یہ ارادہ کر لیا کہ میں اپنا گانا مردوں کو ہی سناؤں گا۔ اللہ اکبر! چنانچہ اس نے قبرستان میں ہی رہنے کا مکمل ارادہ کر لیا اور وہی گاتا بجاتا رہا۔ ایک دن وہ شخص اپنے کام میں مصروف تھا، ایک قبر سے آواز آئی، اے شخص تو کب تک مردوں کو اپنا گانا سناتا رہے گا، اب خدا کی طرف پلٹ جا۔ یہ سنتے ہی اس شخص کا عجیب سا حال ہو گیا۔ اس کے بعد وہ شخص اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگا اور اللہ سے اپنی بخشش کی دعا مانگنے لگا۔